بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے بچوں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ یہ آپ کی نردبان اردو ہے، چوتھی جماعت کی کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 46 پر ہمارے پاس ایک تفہیم موجود ہے جس کا عنوان ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ایک ساتھی ہیں، جن کے بارے میں یہ تفہیم آپ کو دی گئی ہے۔ تو ہم اس کو آج مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اس کی جو مشق دی ہوئی ہیں وہ ہم حل کریں گے۔ تو ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیے گا، اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے عبارت کی طرف اور پہلے اس کی بلند خوانی کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کس طرح کے سوالات موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان میں سے ایک کا نام جنگ موتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے وقت میں، یعنی جب آپ موجود تھے تب کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام جنگ موتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا پرچم حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا، ایک جھنڈا ہوتا تھا۔ پرچم کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو کہتے ہیں، جو ہے جب کوئی بھی جنگ جیت جاتا تھا تو وہ اس مقام پر اپنا جو جھنڈا ہوتا تھا وہ گاڑ دیتا تھا۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کا پرچم تھا وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ بڑی سخت لڑائی ہو رہی تھی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ علم کو تھامے ہوئے ایک جگہ جمے کھڑے تھے۔ یہ علم نہیں ہے بچوں، اس کے اوپر دونوں پر زبر ہے۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، یعنی جھنڈا ہو، علم ہو یا پرچم، سب کے ایک ہی معنی ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت لڑائی میں بھی ایک جگہ جم کر کھڑے ہوئے تھے۔ کافروں کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کا جھنڈا گر جائے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ کافر چاہ رہے تھے کہ کسی طرح حضرت جعفر طیار جو ہے وہ جھنڈا جو ہے وہ چھوڑ دیں، ان کے ہاتھ سے وہ جھنڈا گر جائے، اور مسلمان جب جھنڈا گر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ جنگ ہار گئے، تو مسلمان وہاں سے دم دبا کر بھاگ جائیں۔ ایک کافر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے قریب آیا اور ان کا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس میں پرچم تھا۔ اب آپ ذرا ان کی جمع مردی اور بہادری کا عالم دیکھیے کہ ان کا وہی ہاتھ کاٹ دیا جس کے اندر پرچم موجود تھا۔ انہوں نے علم کو فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ کافر نے اس ہاتھ پر بھی تلوار کا وار کیا اور اسے بھی کاٹ ڈالا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، لیکن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر پرچم کو سینے سے چمٹا لیا۔ یعنی کہ کٹے ہوئے بازو تھے لیکن اس کے باوجود جتنا حصہ ہاتھوں کا باقی تھا اس سے دونوں ہاتھوں کو، آپ سوچیں کتنی تکلیف میں ہوں گے، لیکن اس وقت بھی ان کو یہ پرواہ ہے کہ کسی طرح سے یہ پرچم نیچے نہ گر جائے۔ وہ اسی حالت میں پرچم کو سیدھا کیے کھڑے تھے کہ ایک تیر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ یعنی انہوں نے پرچم کو نیچے گرنا گوارا نہ کیا، البتہ شہادت نوش فرما لی، یعنی شہید ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر سوالات کیا ہیں بچوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ جو ہے وہ پڑھ کر پتہ چلا ہوگا کہ مسلمان جو ہمارے صحابہ کرام ہیں، جو ہمارے جد امجد ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ کس طرح کی ہستیاں تھیں، وہ کتنے جواں مرد تھے، اور وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے دین اسلام کے لیے اپنی جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت شاندار اس میں سبق ہے۔ تو عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات آپ کو مکمل جملوں کی صورت میں لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ جنگ موتا میں مسلمانوں کا علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ تو ہم نے پڑھ لیا یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر کافر مسلمانوں کا جھنڈا گرانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ کافر مسلمانوں کی جو ہے وہ کا جھنڈا گرانے کی کوشش اس لیے کر رہے تھے تاکہ مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اور تیسرا سوال ہے آپ کے پاس کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے پرچم کو کیسے سنبھالا؟ تو انہوں نے دونوں بازوؤں کو جوڑ کر پرچم کو سینے سے چمٹا لیا۔ چوتھا سوال آپ کے پاس ذہنی مشق سے متعلق ہے۔ آپ کو جواب خود سے سوچ کر لکھنا ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی جھنڈے کو سربلند رکھنے کے لیے جان کی قربانی دی۔ کیا آپ بھی اپنے پرچم کی سربلندی کے لیے ایسی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاںباز سپاہی تھے۔ ٹھیک ہے، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، لہٰذا جب بھی موقع ملے گا ہم بھی انشاءاللہ اسلام کے پرچم کو سربلند رکھنے کے لیے قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہمارا یہی عزم ہونا چاہیے، یہی خواہش ہونی چاہیے، اور مسلمان تو ہر وقت شہادت کے لیے تیار رہتا ہے اور اس کی خواہش رکھتا ہے۔
इस पैराग्राफ में लफ्ज़ परचम के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, वो हैं अलम और झंडा। जैसे कि मैंने आपको इबारत पढ़ते हुए बता दिया था। इन्हें मुतरादिफ कहते हैं, यानी जिनके माना एक जैसे हों वो अल्फाज मुतरादिफ कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको कॉलम में दिए गए अल्फाज को दुरुस्त मुतरादिफ अल्फाज के साथ जोड़ देना है, ठीक है। एक तरफ आपको अलिफ में कुछ अल्फाज दिए हैं, तदबीर। तदबीर किसको कहते हैं बच्चों? तदबीर कहते हैं कोई मंसूबा बनाना, ठीक है। धनक, धनक कहते हैं कौसे क़ज़ा को, जिसको आप इंग्लिश में रेनबो कहते हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं, तो इसको धनक भी कहते हैं और कौसे क़ज़ा भी कहते हैं। तारीख आपको पता है अंधेरे को कहा जाता है। तलवार कहते हैं शमशीर को, यानी आप ये कहें शमशीर तलवार को कहते हैं। तलवार का लफ्ज़ तो आप जानते हैं, शमशीर आपके लिए नया लफ्ज़ होगा, तो तलवार शमशीर को कहते हैं। और हसीन कहते हैं खूबसूरत को। यहाँ पर इन्होंने हुसीन लिख दिया है, ये हुसीन नहीं है, ये हसीन है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप इसको सही कर दीजिए, ये हा पर ज़बर है, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर कहा गया है कि ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। तो इबारत में आप देख सकते हैं आपके पास कुछ ख़त कशीदा अल्फाज हैं, वो कुछ 5 अल्फाज हैं आपके पास, तो इसके अंदर हम लिख देते हैं। ये मुसलमानों को तो पहले ही से लिखा हुआ है, काफिरों, ठीक है। मुतज़ाद कहते हैं उलट अल्फाज को। जंग का होता है अमन, जंग में लड़ाई होती है, अमन में सुकून होता है। सख्त का होता है नरम, करीब का होता है दूर, और काट देना जोड़ देना। रिश्तों को मत काटो, रिश्तों को जोड़ो। सेब मत काटो, सेब को या जो कोई भी चीज़ आपने काट दी है तो उसको टेप से जोड़ दो। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।